جو عورت ایمانداری سے رشتہ نبھاتی ہے نا، اس کے حصے میں صرف اور صرف رونا اور اکیلا پن آتا ہے۔ جب دنیا کی محبتیں تمہیں مار دیتی ہیں، تب اللہ کی محبت تمہیں پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ حسرت سے دیکھتے رہے ماضی کو اس طرح جیسے لوٹ آئیں گے وہ دن جو گزر گئے۔ انتخاب غلط ہو جائے تو بندہ سلطنت ہار جاتا ہے۔ محبت کیے جانے سے زیادہ بڑا اعزاز یہ ہے کہ کوئی آپ پر بھروسہ کرے۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ ماضی یاد کرو تو آنکھیں ویران ہو جاتی ہیں۔ لہجے دل نہیں انسان کھا جاتے ہیں۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ تو تانے کبھی نہ دیتا مجھے کم جہیز کا، اگر دیکھ لیتا چھالے میرے بابا کے ہاتھ پر۔ دولت نے عورت کی غلط جگہ شادیاں کروا دی اور حسن نے کئی مردوں کی غلط جگہ شادیاں کروا کے ذہنی سکون ہی چھین لیا۔ مغرب میں بغیر شادی کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور مشرق میں بغیر شادی کے بچے ضائع ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ انسان ناراض ہو تو منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا ہے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بغیر مطلب سلام نہیں کرتے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ہم لوگ جس کو غریب سمجھ کر شادی میں دعوت نہیں دیتے، وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ جو کرو گے اس کا بدلہ ضرور پاؤ گے۔ یہ رات گئی بات گئی والا قانون اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ جب بھی گناہ کا خیال آئے تو 3 باتیں یاد رکھنا: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت لازم ہے۔ گناہ لمحوں کی لذت ہے مگر عذاب ہمیشہ کے لیے ہے، اور صبر لمحوں کی مشقت ہے مگر انعام جنت ہے۔ لوٹ آؤ ہدایت کی طرف، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ دنیا صرف ان کی خیریت پوچھتی ہے جن کے حالات ٹھیک ہوں، اور جو تکلیف میں ہوں ان کے تو موبائل نمبر بھی کھو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں مردوں کا طلاق دینے کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنا عورتوں کا خلا لینے کی تعداد ہو گئی ہے۔ کامیاب لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں، ناکام لوگ گالیوں اور کردار کشی کو ہتھیار بناتے ہیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اپنے والد کے سامنے زبان درازی سے قبل سوچ لیجئے گا کہ انہوں نے آپ کے لیے کتنا کچھ کیا ہوا ہے۔ تعلیم کسی کو تمیز نہیں سکھاتی۔ ہمارے باپ دادا کم پڑھے لکھے تھے، لیکن ہم سے کہیں زیادہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ انسانوں کو بولتے ہوئے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ سننے والا بھی انسان ہے؟ عورت کے 2 بڑے غم ہیں:
قرآن مجید میں عورت کو 2 بار تسلی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے غم نہ کرو، ایک اولاد کا غم، دوسرا کردار پر تہمت کا غم۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بلا دیں، لیکن انہوں نے جو سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ دنیا کے لوگ یہاں پر امیر کو دیکھ کر امیر تو بننا چاہتے ہیں، لیکن نمازی کو دیکھ کر نمازی نہیں بننا چاہتے ہیں۔ بیٹیوں کو شور کرنے دیا کریں، بڑی ہو کر خود ہی خاموش ہو جاتی ہیں، کبھی نصیب کے ہاتھوں، کبھی مقدر کے ہاتھوں، کبھی اپنوں کے ہاتھوں۔ بیٹے چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں بالکل ان کی ماں جیسی ہوں، اور بیٹیاں دعا کرتی ہیں کہ ان کی زندگی ان کی ماں جیسی کبھی نہ ہو۔ گرہن صرف چاند یا سورج کو ہی نہیں لگتا، گرہن تو انسانی روحوں پر بھی لگتا ہے، وہ گرہن جس کے بعد ہم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود پہلے جیسے نہیں ہو پاتے۔ دیکھ رہی ہوں تماشا ان لوگوں کا بھی جو منافقت کا لبادہ اوڑھ کر مخلص بنے پھرتے ہیں۔ تربیت ہی کچھ یوں کی گئی ہے، بدترین لہجے رویے پہ خاموشی تھوک دیتی ہوں۔ حسد، تعویذ اور بدنامی کرنا رشتہ داروں کے لیے بے بس ہونے کی نشانی ہے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو انہی الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی ہمیں خود سخت ضرورت ہوتی ہے۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پر حاوی دیکھ کر لگتا تھا کہ زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ اس دنیا میں سب سے آسان کام دل توڑنا ہے اور سب سے مشکل کام اس بات کو تسلیم کرنا۔ ہم نامکمل لوگ مکمل لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے، کبھی ہمارا سانس پھول جاتا ہے اور کبھی وہ ہمیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں محدود نہیں کرتا، یہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے یہ دنیا اس کی ہوتی جاتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ انسان جو سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے تو انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے باری پڑتے ہیں۔ ڈھونڈا تو ان کو جاتا ہے جو کہیں غائب ہو جائیں، کہیں کھو جائیں، جو خود منظر سے ہٹ جائیں انہیں کیسے ڈھونڈا جائے۔ بانو آپا کہا کرتی تھی کہ زندگی نے مجھے ایک بات سکھائی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، اظہار تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، محبت ہو جائے تو خاموش رہنا۔ مضبوط سے مضبوط انسان کے پاس بھی دل ایک ہی ہوتا ہے، درد اسے بھی ہوتا ہے، زخم اس کے بھی ہوتے ہیں۔ مضبوط انسان بھی ایک انسان ہوتا ہے اور انسانوں کے غم جلدی کہاں ختم ہوتے ہیں۔ اللہ محبت کرنے والا ہے اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کرتے ہیں۔ دل پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا، دل انسان کو ایسی جگہ لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے آگے کنواں ہوتا ہے اور پیچھے کھائی۔ جس سے سب سے زیادہ محبت ہونا اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی رک نہیں جم جاتی ہے، کسی ایک کنارے پر، کسی ایک موڑ پر۔ صرف چہرے ہی نہیں، آواز بھی انسان کی کیفیات کا آئینہ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کسی کا آپ پر اعتماد بھی آپ کے لیے ایک خوف بن جاتا ہے۔
دل کے ٹوٹ جانے کا خوف۔ میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ جو لوگ چائے نہیں پیتے ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر شخص پر ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ احسانوں کے بدلے تب چکائے جاتے ہیں جب تعلق توڑنا ہو۔ جہاں محبت ہو وہاں احسان کیا جاتا ہے اور احسان رکھا جاتا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ یہ دنیا انجام کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اپنا گناہ نظر آنا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو یا انسان، وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگیوں میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس طرح مرد کو بدتمیز عورت نہیں پسند ہوتی، بالکل اسی طرح عورت کو بھی بدتمیز مرد پسند نہیں ہوتا۔ مجھے ادھوری چیزیں پسند نہیں، ادھورے جملے، ادھوری کہانیاں، ادھورے انسان بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کچھ لوگ دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں اور کچھ بدتر۔ اپنے اندر جلتے ہوئے طوفانوں کو چھپانے کے لیے مسکراہٹ سے بڑا خول کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ خدا جنت کے پتے تھامنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ ہمیں کسی سے صرف اتنی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ انسان کو اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور بعض کہانیاں جال کی طرح ہوتی ہیں۔ بعض لوگ یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بات کی نفی کی جائے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے اگر زندگی میں شریک حیات انتخاب کرنے کا موقع ملا تو میں آنکھیں بند کر کے تمہیں چنوں گا۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے، وہ ٹھہرا نہیں رہتا۔ اچھا ہو یا برا، وہ گزر جاتا ہے۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ حجاب ایک کپڑے کا ٹکڑا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک الگ الگ مکمل طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ زندگی ہے، فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور حامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہم سفر کا تعلیم یافتہ ہونے سے بہتر تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے فون نمبرز اس لیے بھی سیو کرنے پڑتے ہیں کہ کہیں اگلی دفعہ ان کی کال ریسیو نہ ہو جائے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں آخرکار یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ورق پلٹا جائے یا پوری کتاب بند کر دی جائے۔ کچھ دھوکے زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں جو زندگی سکھا جاتے ہیں۔ بچھڑنے والوں کو یہ کہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے ملنے والے دکھ عمر بھر وفادار رہتے ہیں۔ کسی ایک کے لیے رہنا اور رہ جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، برا شخص بہت جلد
اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ اور پھر میں نے جانا کہ کسی کو ادھورا پانے سے بہتر ہے کہ اسے مکمل کھو دیا جائے۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تب نمی لاتی ہیں جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم ان کو دوبارہ جی نہیں سکتے۔ پختگی تب ہوتی ہے جب آپ شکایت کرنا اور بہانہ بنانا چھوڑ دیتے ہیں اور تبدیلیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آسانیاں بانٹیں تاکہ آپ کا سفر آسانی سے گزرے، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ پیاروں کو اپنے خیال میں رکھیں، جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی، کیا پتہ کب کہاں کیا آخری ہو۔ جو عورت شادی کے بعد میکے سے ٹیوشن لیتی ہے وہ طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کر لیتی ہے۔ ان گنت زخم اب بھی تازہ ہیں، کون کہتا ہے وقت مرہم ہے۔ خواہش کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا، اللہ پاک بدل دیتا ہے۔ حالات بھی، آزمائش بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ افریقی کہاوت ہے، غریب آدمی سے محبت کرنے والی واحد عورت اس کی ماں ہے۔ بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے ہم بہترین دن بھی گواتے چلے گئے۔ انسان کے ہاتھوں میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جن سے دل کی ہر بات کر لیا کرتے تھے، اب ان تک دل کی بات پہنچانے کے لیے اسٹیٹس لگانے پڑتے ہیں۔ انسانیت کا فخر ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ نہیں، اعمال ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں جب آپ ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ آزمائشیں تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان کسی کو خبر نہ ہونے دے اور اپنی تکلیف کو چھپا لے۔ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ جب کبھی مایوسیاں ہونے لگیں تو اللہ کی مہربانیاں یاد کر لیا کرو، پرسکون ہو جاؤ گے۔ کسی دوسرے سے اپنی قدر کی توقع نہ کریں۔ اگر آپ کا ضمیر آپ کی قدر کرتا ہے تو آپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پہ کوئی اعتراض نہیں ہو۔ تم سے دور رہ کر یہ تسلی ہو گئی، تم میرے بغیر بھی رہ پاؤ گے۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، ان سے حالی نہیں آئے گا۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ محبت میں ایک پرواہ ہی تو ہوتی ہے جو محبت کو انمول بنا دیتی ہے۔ وسیلے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے حالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔ آپ کسی کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ کسی کے بدلنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ نفرتیں خود بخود پھیل جاتی ہیں، جبکہ محبتیں پھیلانے کے لیے دن رات محنت کرنا پڑتی ہے۔ لوگوں کو اپنے دل سے پیار کرو، اپنے مزاج اور ضروریات سے نہیں۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ جب غیر ضروری لوگوں کو ضروری سمجھ لیا جائے تو پریشانی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔
مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نفرت سے بری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا کوئی حقدار نہیں۔ جو دکھ کی گھڑی میں ساتھ نہ ہوں وہ سکھ کے وقت پاس بیٹھنے کا اختیار کھو دیتے ہیں۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ یہ جو فجر کے وقت خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ نیک ہم سفر ہے۔ یہ رشتہ دولت سے نہیں، مقدار سے ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس چیز کی خوشخبری دے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے پوری ہو جائے تو اس کو مایوس مت کریں۔ منافق، جھوٹ، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بے وقوف لگنے لگیں، اور نہ ہی کبھی خود کو اتنا نیک جانیں کہ باقی سب گناہگار نظر آئیں۔ کوئی بھی خاتون اگر آپ کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے تو آپ کو مردوں کا عالمی دن مبارک ہو۔ صلے دنیا والے نہیں دیا کرتے، دنیا بنانے والا دیتا ہے، لہٰذا دنیا والوں سے توقع رکھ کر اپنا دل برا مت کریں۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی کے لیے چبھن بن جاتی ہیں۔ برا وقت گزر جاتا ہے لیکن چہرے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ دوسروں کی ایک برائی دیکھنے پر اپنی 10 یاد آ جائیں۔ کسی کی خوبیوں کو دیکھ کر حسد نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ اس کی خوبیاں تمہارے کام آ سکیں۔ یہ دنیا فانی ہے، ظلم نہ کریں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں اور فرعون نہ بنیں۔ ان لوگوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ کو دوسرے لوگوں کے راز بتاتے ہیں۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیز نہیں ہے تو موجودہ چیزوں کو ہی پسند کر لو۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے گزرنے کا انتظار کریں۔ خوبصورت دل اور صاف نیت ہو تو آپ کچھ بھی کھو نہیں سکتے، بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ برا وقت گزر جاتا ہے لیکن منافقوں اور خود غرضوں کے چہرے اور رویے مرتے دم تک یاد رہتے ہیں۔ تم پھول ہو، خود میں اتنا مہکو، اتنا چہکو، اتنا مسکراؤ کہ تمہارے گرد ہر اداس پھول کھل اٹھے۔ لوگ نئے سال میں بہت کچھ مانگیں گے: یا اللہ، آپ میرے ماں باپ کا سایہ مجھ پر سلامت رکھنا۔ حوصلہ کبھی کمزور نہ ہونے دیں، کامیابی قریب ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو سمجھ لینا کہ آپ میں کچھ خاص ہے اور سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ بیٹیاں پھول سی ہوتی ہیں، جہاں جاتی ہیں رونق لگا دیتی ہیں۔ اللہ پاک ہر بیٹی کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ بعض اوقات تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا اور اس سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ پیسہ انسان کی حالت بدل سکتا ہے لیکن فطرت نہیں بدل سکتا۔ جو لوگ سرے عام نہیں بول سکتے
وہ سٹیٹس لگا لگا کر تانے دیتے ہیں بیچارے۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے پر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ باپردہ عورت، غیرت مند بھائی، غیرت مند شوہر، غیرت مند باپ کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن آپ کو نہیں۔ ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ بہتر ہی نہیں بہترین ہوگا جس دن رب پر مکمل یقین ہوگا۔ روزانہ کوئی ایک نیکی ایسی کیا کریں جس کا گواہ صرف اللہ ہو۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ ایک پلین انسان بناتا ہے اور ایک پلین اللہ بناتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ نیکی کا ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کا سکون تباہ کر کے۔ حقیقی خوشی تو یہ ہے کہ ایک بار پھر سے رمضان المبارک آ رہا ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز نیند ہے جو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ منافق لوگوں کو چھوڑ دینا زندگی کی بہترین جیت ہے۔ والدین پر بھی اتنا یقین رکھیں جتنا دوائیوں پر رکھتے ہیں۔ والدین تھوڑے کڑوے ضرور ہوتے ہیں لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں کیونکہ دنیا کے لیے آپ صرف ایک شخص ہیں لیکن اپنی فیملی کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ ضروری تو نہیں کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ زندگی گزارنے کے لیے بھی میرا ہی انتخاب کرے۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود انہی لوگوں سے دوستیاں پال لیتے ہیں۔ لفظوں نے ضرور کہا تھا الوداع، مگر لہجے نے ہاتھ جوڑے تھے۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں دوسروں کو حوصلہ دیا کریں کیونکہ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں کا منہ بند کروانے سے بہتر ہے کہ اپنے کان بند کر لو، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ دینے کی عادت ڈالیں، آنا خود شروع ہو جائے گا، چاہے وہ رزق ہو، عزت ہو یا آسانیاں ہوں۔ ذائقہ الگ ہے ہمارے لفظوں کا، کوئی سمجھ نہیں پاتا، کوئی بلا نہیں پاتا۔ دشمن سے نہ ڈرو، خاندان کے اس منافق سے ڈرو جو آپ کے درمیان میٹھی دوگلی پالیسی چلاتے ہیں۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں جبکہ کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اسے خود آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ تسلیم کر کے اور کچھ نظر انداز کر کے۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ لوگ عین اس وقت پر اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی بھی عجیب شے ہے،
کہیں الفاظ تکلیف دیتے ہیں تو کہیں خاموشیاں۔ ضائع نہ کریں اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے، خاموش رہ کر دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو دکھ میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے رزق اور معاملات پر نظر رکھنے کی بجائے اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو زندگی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ کسی کی شرافت اور اچھے برتاؤ کو کبھی کمزوری مت سمجھو، یہ انسان کی خاندانی تربیت ہوتی ہے۔ کسی شخصیت کی سب سے دلکش خوبی یہ ہے کہ اس کے مزاج میں محبت اور شفقت ہو۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔